اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ساحل نگرانی کا خدمت میں پیغمبر بنایا فرمایا جو پیش فرمایا آپ اس بات کی بات کریں اللهم صل على محمد وآل محمد وجل صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گریا تھا عجیب درد بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئی میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئی ہے جہاں میں صبر و تحمل کے پالنے والے ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے رب سے سینے سے برچھی نکالنے والے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے ہے جو دوپہر میں لٹا ہے وہی چمن تو ہے سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدن تو ہے اور اس پائے ہے قیامت کے بے کفن تو ہے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے ہے لہو میں غرق تمنا کے سرخ منظر پر
غم فراق سکینہ کے ننھے اصغر پہ، قریب میت غازی کے لاش اکبر پہ، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، اجڑ گیا ہے مدینہ اداس ہے مکہ، سیاہ پوش ہوا ہے تیرے لیے کعبہ، لہو سے سرخ ہوئی ہے زمین طیب و بلا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے۔ صلوات پڑھنا۔ قبل اس کے کہ میں آج جناب آفتاب نگرامی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں، ایک مطلع اور کچھ اشعار بات کے حوالے سے ایک نظم ہے، دادا کا حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، اور سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، اور عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلیش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، اور جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، تو زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روز عاشورا بنا دیتی ہے ماں
سکا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں گزارش گزار ہوں عالی جناب آفتاب نگرامی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ تمام حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وجاہت حسین ابن ولایت حسین اور دیگر تمام مرحوم جو نگران سے منسلک ہیں مرحوم مومنات المسلمین والمسلمات کے نام ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ ایک آواز بلند صلوات۔ صبر کنچن اشعار دامن وقت گنجائش نہیں ہے اور خطاب مصرع ہے کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے، لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے کہ حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں کہ جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے۔ حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں کہ جہاں وجود پر سایہ بھی بار ہوتا ہے۔ آنسوں پہ تعارف پیش کر رہا ہوں کہ میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میں عشق غم ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے۔ میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں کہ جری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے، جری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے کہ جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے۔ جری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے کہ جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے، کہ کہاں ہو آ کے رقابوں کو چوم لو یوسف، کہاں ہو آ کے رقابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے۔ اور اہل نظر تشریف فرمائیں ان کے شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا ہے لایا حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، کہ بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی، ہم لوگوں کا اہل وطن گاؤں سے تعلق، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی، عبادتوں کا ادھورا سنگار ہوتا ہے۔ کہ امام عطر ہیں محو طواف قبر حبیب، امام عطر ہیں محو طواف قبر حبیب، جہاں چراغ پس آفتاب نثار ہوتا ہے۔ اللہ السلام
سہیلی ہے کیوں قریب الحال نسیم سہیلی ہے ہر گل کی سہیلان کے دعوے دیگری ہے ہر گل کی سہیلان بلبل کو ترانے کی ایک منٹ بلبل کو ترانے کی بدل ناگاری ہے اس باغ میں کیا آلے محمد سفری ہے کیوں مستری گلہار لہد لگے ہاتھی یار جب اکبر لگانے لگے ہاتھی یار جب اکبر لگانے لگا کا کلیجہ منہ کو آنے گئی چپ کے سے عابد کے سرہانے لگی بیمار کا شانہ ہلانے کہاں دیتا اٹھو گھر لٹ رہا ہے علی اکبر بھی مرنے کو چلا ہے لگے ہاتھی یار جب فاتحہ اہل آزار رخصت اکبر ہیں پدر سے ہے اہل آزار رخصت اکبر ہیں پدر سے سر دینے کو ہم شکل نبی جاتا ہے گھر سے فرزند بچھڑتا ہے شہ جنوں بشر سے فرزند بچھڑتا ہے شہ جنوں بشر سے ماروتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے
حق ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی، اے اہل ادا رخصت اکبر ہیں پدر سے، 18 برس مانے جس سر سبز کیا ہے، 18 برس مانے جس سر سبز کیا ہے، وہ باغ اجڑتا ہے تو افسوس کی جا ہے، سہرا بھی نہیں جہاں کا ماتھے پہ بندھا ہے، حاصل ہے دل داغ یہ پھل ماں کو ملا ہے، ہنسنے کا چمن ہوتا ہے پامال خدا سے، بن پھول پھلے جاتے ہیں گلزار جہاں سے، اے اہل ادا رخصت مادر کو ہے چھوٹی سی دلہن لانے کا ارمان، کب نیک ملے گا ہمیں بہنا کو ہے یہ دھیان، وہ اور ہی ساما ہے یہ اور ہے ساما، بندھتی ہے کمر آنکھوں لپٹتے سوئے میدان، کہتی ہے صدا آتی ہے جب تبلیغ کی، شیروں کو لڑاتی ہے یہ قدرت خدا کی، اے اہل ادا رخصت اکبر ہے پدر سے، ہے بیچ حرم بیچ ہے اکبر محروم، موشوق شجاعت سے ہے بل کھاتے ہیں گیسو، بابا کا ہے بسنا مادر کا ہے قابو، یہ قلب کو صدمہ ہے کہ تھمتے نہیں آنسو، منہ گرد سے آلودہ ہے دل غم سے بھرا ہے، لب خشک ہے اور ہاتھ کلیجے پہ دھرا ہے، اے اہل ادا خیموں میں یہ کوہرام تھا جو رننے ہوئی دھوم، لو برچھی سے قتل ہوئے اکبر مظلوم، گھبرا کے یہ چلانے لگی بانو مغمون، یہ شور ہے کیسا اور لوگوں نہیں معلوم، کیا کہتے کہ دل کو آرام ہے لوگوں، میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں، اے اہل اعضا پوچھے کوئی لوٹی گئی یا کس کی کمائی، برچھی کی انی کس کے جگر بند نے کھائی، میدان میں لائنوں نے یہ کیا دھوم مچائی، اب تک میرے اکبر کی خبر کچھ نہیں آئی، مجھ تر ہو تسلی میری اب ہو نہیں سکتی، دل روتا ہے وسواس سے
میں رو نہیں سکتی، اے اہل عزا جلدی کہو خیمے سے نکلتی ہیں کھلے سر، کیا نام کسی اور کا بھی تھا علی اکبر، بابا سے کلیجے کے سنبھالا گیا کیوں کر، جیتی ہے کہ بیٹے کے لیے مر گئی مادر، کیا کہتے دل کو نہیں آرام ہے لوگوں، میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں، اے اہل عزا سنتے ہوں کوئی روتا ہے میدان میں یہ کہہ کر، صدقے تیرے لاشے پہ میں ہے علی اکبر، کہہ دو کوئی جینے کی نہیں بانو مضطر، یہ نام تو رو رو کے نہ لو بہرے پیمبر، زینب نے کہا رن کو روا ہوتی ہوں بانو، زہرا کی صدا آئی کی میں روتی ہوں بانو، اے اہل عزا برائے سلامتی ہے امام زمانہ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات اس سے قبل کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مومنین نگرام ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کو ایصال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات نماز کا بھی اہتمام یہاں پر ہے، مجلس کے بعد انشاءاللہ نماز کا، کیونکہ وقت اب قریب ہے بالکل، اور انشاءاللہ باجماعت نماز ہوگی۔ سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہت مشہور آیت ہے، اور کیونکہ مومنین سے متعلق ہے لہذا مجالس میں آپ عام طور پر اس آیت کو سنتے رہتے ہیں۔ خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مختصر انداز میں بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، اور جب کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہاں تک پہنچانے کے لیے ہدایت بھی دیتا ہے اور ہدایت کے راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کی رہنمائی بھی کی کہ کون سچے ہیں وہ بھی بتایا۔ بہرحال یہاں سب سے پہلے خطاب ہو رہا ہے مومنین سے، کیونکہ بھائی ایصال ثواب کی مجلس ہے، تمام مومنین کے لیے جو مرحومین ہیں، اور اس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح پاک اور پاکیزہ کو پہنچے انشاءاللہ، اور ان کے درجات بلند ہو، درجات برزخی بھی ہو، درجات آخرت کے درجات بھی ان کے بلند ہو۔ تو دیکھیے، آپ قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ کبھی مومنوں کو خطاب کر رہا ہے اور کبھی مسلموں کو خطاب کر رہا ہے، لیکن جب مومنوں کو خطاب کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا ایک انداز اس کا یہ خاص انداز ہے کہ جب مومنوں کو متوجہ کراتا ہے یا مومنوں کو مخاطب خطاب کرتا ہے تو کسی نہ کسی وظیفے کو بیان کرتا ہے، کسی نہ کسی عمل کو بیان کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، کبھی تو روکا جا رہا ہے کسی کام سے یا کسی کام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان لانے والوں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان لانے والوں نیکیاں کرو، عملوا الصالحات۔ ایمان لانے والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اے ایمان لانے والوں لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اپنے اعمال کو منت گزاری احسان جتا کر باطل نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ قرآن میں جہاں جہاں مومنوں کا ذکر آیا ہے، مومنوں کو جب خطاب کرتا ہے تو یا تو کسی کام کی طرف بلاتا ہے اس کام کو کرو، انجام دو، یا کسی کام سے روکتا ہے کہ اس کام کو نہ کرو۔ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین اسلموا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، مومنوں سے خطاب کر رہا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مومنوں کا درجہ جو ہے، بہرحال ایمان کا درجہ وہ اسلام کے درجے سے بلند ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بادیہ نشین جو ہے وہ آ کر آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولما يدخل الايمان ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، تسلیم کر لیا ہم نے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، داخل نہیں ہوا ہے۔
تو اگر یوں دیکھا جائے کہ اسلام اور مومن اور مسلم کو اگر تقابل کیا جائے تو اسلام کا دائرہ وسیع ہے اور مومن کا دائرہ تنگ ہے. یعنی ہر مومن مسلمان ہے لیکن یہ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ ہر مسلمان مومن بھی ہے. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہر مومن مسلمان ہے. مومن کون ہے اور مومن کی صفات کیا ہے؟ خدا ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو اپنے کو کمزور نہ سمجھو, خوف نہ کھاؤ, غم نہ کھاؤ, غمگین نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں سر بلند ہو اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان اگر ہے, پختہ ایمان ہے, تو وہی سر بلند ہے جو مومن ہے. اب مومن کا جب ذکر آتا ہے کہ امام ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں لفظ مومن آتا ہے اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہوتی ہے. سر فہری اس سے خطاب جو ہے اس سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے. مومن کون ہے اس کو بھی اللہ نے پہچانوایا ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے, مومن کی صفات کیا ہونا چاہیے. پورا ایک سورہ مومنون کے نام سے نازل ہوا, اس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا. سورہ انفال میں بھی مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا. تو مومن کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے وہ بیان کی گئی, اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے مومنوں کو خطاب کر کے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری بھی یعنی خدا کا خوف نہیں کہ انسان ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو. خدا کوئی ڈرنے والا نہیں کہ جس سے ڈرا جائے, خدا کی ذات و ذات نہیں جس سے خوف کھایا جائے. کہ تقوی کا مطلب یہ کہ خدا کا لحاظ رکھا جائے. جیسے اپنے بزرگوں سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر کوئی بیٹا اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ باپ آ رہا ہے تو فوراً اس کام سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے. تو خوف نہیں بلکہ لحاظ. یہ معلوم ہے کہ باپ ہم پر ظلم نہیں کرے گا, لیکن بہرحال باپ کا جو رتبہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کام کو نہیں انجام دیتا ہے. اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ باپ بزرگ ہے اور باپ کے سامنے اس کام کو انجام نہ دیا جائے. تو باپ کے سامنے وہ لحاظ رکھتا ہے, وہ جانتا ہے باپ ظلم نہیں کرے گا. اسی طرح سے پروردگار ظالم نہیں ہے. قرآن میں اللہ کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے. خدا کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, خدا کے بہترین نام ہیں اس کو اس کے نام سے پکارو. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس میں کہیں بھی آپ کو اس کا نام ظالم نہیں دکھائی دے گا. خدا ظالم نہیں, خدا عادل ہے, خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا اکبر ہے. ساری صفات حسنہ اس کے اندر, اس کے نام میں حسن پایا جاتا ہے, بہترین نام ہے اس کی. لیکن کہیں پر اللہ کا نام ظالم سے اس کو اللہ نے اپنے آپ کو متعارف نہیں کرایا کہ میں ظالم ہوں. وہ عادل ہے یعنی عدل کرنے والا ہے, ہر حقدار کو اس کا حق دینے والا ہے, ظلم نہیں کرنے والا. جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا, اور اللہ کسی کے حق میں ظلم زیادتی نہیں کرتا. لہذا خدا کا لحاظ رکھو, پروردگار عالم کا لحاظ رکھا. یعنی کہ انسان جب کوئی کام کرے تو اس بات کا دھیان رکھ کے کرے, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ کوئی ہے ذات ایسی کہ جو ہم کو دیکھ رہی ہے. اب آج کل کے زمانے میں بڑے آسانی سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اگر خالی لکھ دیا گیا کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, خالی لکھ دیا گیا, کیمرہ ہے نہیں, ہو سکتا ہے کہ چھپا ہوا ہو یا نہ بھی ہو, خالی لکھ دینے سے آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو. تو جب انسانی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ میں محتاط ہو جاتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, تم سوتے ہو تب بھی ہم تم کو دیکھ رہے ہیں, جاگتے ہو تب بھی دیکھ رہے ہو, جلوت میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں, خلوت میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم تمہارے دل کی نیات سے بھی واقف ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے کہ ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں, اس کے اندر ہماری نیت کیسی ہے, مخلصانہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں یا ریاکاری اس میں پائی جاتی ہے, دکھاوا پایا جاتا ہے. تو وہ تو ہماری نیت سے بھی واقف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, اللہ کا لحاظ رکھو, کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
تو اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہے؟ جب خدا یہ رہنمائی کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو سچے ہیں. ورنہ اگر دیکھیں تو سب یہی کہتے ہیں، دعوے دار ہر ایک اس بات کا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم اپنے عمل کو سچا کہیں گے، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہر انسان اپنے عمل کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. جس میں ایک شعر بھی ہے کہ کثر الشک والاختلاف وکل یدعی انہ علی الصراط السوی فتمسکت بلا الہ الا اللہ وحبی لاحمد وعلی فاز قلب بحب اصحاب کہف فکیف اشقى بحب آل النبی. یہ کثرت زیادہ ہو گیا، شک و اختلافات، شکوک اور اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ ہم علی الصراط السوی، میں سیدھے راستے پر ہوں، میں سچائی کے راستے پہ ہوں. فاز قلب بحب اصحاب کہف، اصحاب کہف کے ساتھ فتمسکت بلا الہ الا اللہ وحبی لاحمد وعلی، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے تمسک کیا اور ہماری محبت، ہماری جان نثاری، ہماری جان قربان ہو جائے، ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. اصحاب کہف کا وہ جانور کہ جس کو ہم نجس شمار کرتے ہیں، وہ تو نجات یافتہ ہو گیا اصحاب کہف کے ساتھ جا کر، تو ہم کیسے آل محمد کی محبت میں شقاوت کے شکار ہوں گے؟ ہم بس اہل بیت کے ساتھ ہیں. بس سچے کون ہیں؟ خدا نے کہا، اشارہ کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر انسان کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں رہنمائی کر کے بتا رہے ہیں کہ کون ایسے حضرات ہیں کہ جو سچے ہیں. وہ سچے کون ہیں؟ پروردگار نے مباہلے کے میدان میں بلا کے بتا دیا، دیکھو میدان کھلا ہوا ہے، تم سب کے سب آ سکتے ہو. سب کے لیے دعوت عام تھی، جو سچا ہو اس میدان میں اتر آئے. لیکن عزیزان گرامی، جب یہ دعوت دی گئی کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لائیں، اور اس کے بعد ہم لعنت کریں جھوٹوں پر، تو اس میدان میں صرف اور صرف 5 ہستیاں تھیں. کہنے کو چاہے جتنے لوگ کہیں اپنے کو سچا، لیکن جب میدان عمل کی بات آئی تو اس میں سے 5 ہستیاں وہ نظر آئی کہ جو واقعاً جن کا فعل بھی سچا ہے، جن کا قول بھی سچا ہے، اور جن کا عمل بھی سچا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والی محمد. تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جو سچے ہیں اور صادق ہیں. اچھا، ایک بات اور کہ جب مباہلہ نہ کرنا تھا تو مباہلے کا چیلنج قبول کیوں کیا؟ بھائی نصارہ نجران نے مباہلے کے لیے ہاں کر دی کہ ہاں ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں. تو جب مباہلے کے لیے ہاں کر دی تھی تو پھر مباہلے میں آنے کے بعد واپس کیوں چلے گئے؟ تو 2 صورتیں نظر آتی ہیں. یا تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو اتنا صادق سمجھ رہے تھے کہ ہم مباہلے میں ہار کر نہیں آئیں گے، یا یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کے ساتھ جو لوگ آئیں گے تو ان میں جھوٹے بھی ہوں گے. یہی دو میں یا تو اپنے کو اتنا صادق سمجھ رہے ہو کہ ہم واپس نہیں آئیں گے بغیر فتح و کامیابی کے، یا کہ رسول کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جھوٹے ہیں. روایتوں میں بھی ہم احتیاط برتتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روایت کو نہیں لے لیا جاتا، بلکہ روایت میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ صادق کی روایت ہے، جھوٹے کی روایت ہے. اگر روایت کہنے والا، روایت بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا ذرا سا بھی اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ پایا جاتا ہے تو اس کی روایت، اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہاں تو اتنی احتیاط ہے. تو یہ وہ جانتے تھے کہ یا تو ہم سچے ہیں یا یہ آنے والوں میں جھوٹے ہیں. لیکن جب انہوں نے پنجتن کو دیکھا تو خود ان کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوسرے بات پر یقین رکھتے تھے کہ رسول کے ساتھ آنے والے جھوٹے حضرات بھی ہوں گے. لیکن جب 5 ہستیوں کو دیکھا، منور ہستیوں کو دیکھا، صادق ہستیوں کو دیکھا، ایسے افراد کو دیکھا کہ جن کے چہروں سے صداقت جھلک رہی تھی، تو فوراً یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے. اگر ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہمارا نام و نمود مٹ جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے بتا بھی دیا کہ دیکھو ہم اگر تم سے کہہ رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے. تو عزیزان گرامی،
اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، جہاں ایمان کا لفظ آتا ہے تو آپ دیکھیں عام طور پر قرآن میں جہاں جہاں بھی ایمان کا لفظ آتا ہے تو وہاں عمل کا بھی لفظ آتا ہے۔ سورہ عصر ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے۔ عمل صالح، عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عمل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جو برا عمل ہوتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے کہ جو اچھا عمل ہے۔ خداوند کریم کس عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ وعملوا الصالحات، خالی عملو نہیں کہا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی ہے کہ عمل صالح انجام دو۔ جہاں جہاں ایمان کا لفظ آیا وہاں عمل صالح کا لفظ آیا، اچھے عمل انجام دو۔ اب اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو حسن فعلی پایا جانا چاہیے اور ایک حسن فاعلی۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے کہ جو حسن فعلی بھی رکھتا ہو، حسن فاعلی بھی رکھتا ہو۔ حسن فعلی کیا ہے؟ یعنی عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ بذات خود ایک اچھا عمل ہو۔ مثال کے طور پر چھٹے امام کا دور تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی نے بتایا کہ مولا ایک شخص ہے کہ جو چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ تم کیا عمل انجام دیتے ہو؟ کہا کہ ہم جو چوری کرتے ہیں تو برا کام کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن جب اس کو ہم اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں تو قرآن میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو اچھا عمل انجام دیتا ہے اس کو 10 برابر ثواب دیں گے ہم، اور جو برا عمل انجام دے گا اس کو ایک، اس کی گناہ کی سزا ایک ہی ملے گی۔ تو اگر ہم نے چوری کی تو ہم نے ایک گناہ کیا، ایک برائی کی، اور اگر ہم نے اس کو تقسیم کر دیا غریبوں، فقراء، غریب مسکینوں میں، تو ہم نے 10 ثواب کے ہم حقدار بن گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 10 ثواب کے تم حقدار بن گئے، تو اگر 10 میں سے ایک مائنس کر دے تو پھر بھی ہم فائدے میں رہے، ہم کو 9 ثواب تو مل گئے۔ تو ابھی دیکھیے یہ ہوتا ہے نتیجہ کہ جب امام کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے کوئی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن تنہا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن ہر دور میں موجود رہا ہے، لہذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن کے ذریعے سے سمجھا جائے، تبھی نتیجہ صحیح نکلے گا۔ امام نے فرمایا کہ تو نے نتیجہ غلط نکالا، قرآن کی آیت کو غلط تو سمجھا۔ اللہ یہ بھی تو فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا پرہیزگاروں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جب تو نے چوری کر لی تو تیرا عمل تقوی پرہیزگاری کہاں رہی؟ نیک عمل نہیں رہا، لہذا تیرا عمل بھی مردود ہے، تیرا عمل، تیری نیت بھی خراب ہے، لہذا تمہارا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اچھے عمل حسن فعلی ہونا چاہیے کہ جو کام انجام دے رہے ہیں، جو فعل انجام دے رہے ہیں وہ اچھا عمل ہو، یعنی بذات خود اس کے اندر برائی نہ پائی جائے، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے، یعنی ہم نے محنت کی اور محنت کر کے اگر ہم کسی کی مدد کریں تو یہ اچھا عمل ہے۔ چوری کر کے، غصب کر کے کسی کو ہم بسا دیں، کسی کو ہم انفاق کریں تو یہ اچھا عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ حسن فعلی اور حسن فاعلی، یعنی جو انجام دے رہا ہے وہ بھی ایسا انسان ہو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ خدا پر ایمان شرط ہے کہ اچھا ایمان، انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر انگیزہ جو موٹیویشن پاور ہوتی ہے وہ خدائی نگاہ میں اس کے خدا رہتا ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس میں ریاکاری نہیں ہے، پھر اس میں دکھاوا نہیں ہے، پھر اس میں ہم وہ انگیزہ الہی، یعنی کہ جس اللہ کی جس میں ہمارے اندر ایک احساس پایا جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کو دولت یا دنیا، اس میں دنیا پرستی نہ آنا چاہیے۔ ہم انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانوں کی بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اگر ہے اللہ کے لیے علاج کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مریض کو دیکھتا ہے کہ مریض کو شفا دینا ہے، پیسے سے ہم کو لگاؤ نہیں ہے۔ اگر انجینئر ہے تو وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی
فلاحی کام کرتا ہے تو اس میں خدا کی نگاہ ہوتی ہے اس کی کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تو ایمان کی شرط ہے ایک فعل بھی اچھا ہو اور فاعل بھی اچھا ہو، جو عمل انجام دے رہا ہے وہ بھی اچھا ہو، اور جس کے جو خود عمل جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو حسن فعلی اور حسن فاعلی یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی انجام بتا دے رہے ہیں، یعنی ایمان لاؤ اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی اچھا عمل ہونا چاہیے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں یہ عمل ہوتا ہے کہ جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر خالی ہم ایمان رکھیں تو ایمان خالی کافی نہیں ہے، اور عمل نہ ہو تو وہ عمل ایمان کی ترجمانی کرتا ہے۔ عمل ایمان کی ترجمانی کرتا ہے، جو ہمارا ایمان ہے اس کی ترجمانی ہمارا عمل کرتا ہے۔ بہرحال بات وسیع ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، عمل ایمان کی ترجمانی کرتا ہے۔ منافق اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یعنی جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ ایمان اگر اللہ پر اور آل محمد پر ایمان ہے تو عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، اور عمل بتائے گا کہ اس کے دل میں ایمان کیسا ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ریاکاری کی ہے، منافقت پائی جاتی ہے۔ اور اگر مخلصانہ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، پختہ ایمان ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ ایمان کیسا ہے، جیسے پھل بتاتا ہے کہ جڑ کیسی ہے۔ اگر ہرا بھرا درخت ہے تو اس کی جڑوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس کی درخت کی جڑیں تر و تازہ ہیں، اسی طرح سے عمل انسان کا بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ عمل ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بلند کرتا ہے، ورنہ اگر انسان کہتا رہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور عمل میں پیچھے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ جو ہے صرف زبانی دعویٰ ہے، عمل اگر نہیں ہے تو پھر یہ زبانی دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ سچائی تب ہوگی کہ جب اس کا عمل اس کے ایمان سے مطابق ہوتا ہے، اور یہ عمل ہی اس کے ایمان کو بلند کرتا ہے، اچھا عمل۔ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارا امام ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ، اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ اس میں تقریباً جتنے بھی کربلا والے تھے اکثر ان کی ولادت کی تاریخیں اسی مہینے میں۔ شروعات جو ہوتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سے، اور پھر امام حسین علیہ السلام و جناب عباس علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، یہ جتنے بھی شہداء کربلا اور فاتحین کربلا ہیں ان سب کی تاریخ، اور ان میں امام زمانہ کی تاریخ بھی۔ اللہم صل علی محمد۔ 15 شعبان یعنی امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر فاتح کربلا امام حسین علیہ السلام ہے، کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین علیہ السلام ہیں، تو امام زمانہ کو انتظار ہے اپنے ظہور کا، جیسے ہم منتظر ہیں ویسے وہ بھی منتظر ہیں۔ لہذا امام کو انتظار ظہور کا بھی ہے، امام کو انتظار اس بات کا بھی ہے کہ ہم امام حسین اپنے جد کے قاتلوں سے انتقام لیں۔ تو ایک تعلق ہے، گہرا تعلق امام حسین علیہ السلام کا، ان حتیٰ کہ کربلا میں بھی امام نے اپنے فرزند مہدی کو پکارا تھا، اور امام عصر کو بھی اپنے جد کے واقعات یاد ہیں اور ان کے قاتلوں سے انتقام ایک ان کی مہم میں، ان کے جو ظہور کے بعد جو ان کا مشن ہوگا اس میں ایک یہ بھی عمل ہوگا کہ وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیں گے۔ لیکن اب ہماری جو ذمہ داری ہے، دیکھیے بہت یہ امام زمانہ اور امام مہدی کا تصور جو ہے کوئی ایسا تصور نہیں کہ جو صرف فرقہ اسلامی میں پایا جاتا ہو، بلکہ تمام فرقہ انسانی میں تصور پایا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں
ایک منجی عالم بشریت آئے گا، اور اس کو اپنے لوگ الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور امام عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے اور ان کی ولادت ہو چکی ہے. اللہم صلی اللہ محمد. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد. ان کی ولادت ہو چکی ہے، ہم ان کے منتظر ہیں. اب اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی ہیں. میں ایک روایت جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، ابو خالد کابلی ایک راوی ہیں اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ جو ہوں گے وہ جو کہ امام پر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی امام عصر پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کے منتظر ہوں گے. امام پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کے منتظر ہوں گے. اب منتظر ہونے کا بھی بڑا فلسفہ ہے کہ خالی انتظار کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے، یا ان کے لیے آمادگی، اپنے گھر کو ہم آمادہ کرتے ہیں کسی آنے والے کے لیے. جب کوئی آنے والا مہمان ہے اس اعتبار سے ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کے لحاظ سے اپنے گھر کو آمادہ کرتے ہیں. تو جیسا آنے والا ہوتا ہے اسی اعتبار سے گھر کو سجایا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور مہمان کو کوئی شکایت نہ ہو. یعنی اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا پسند ہے. جب آنے والا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس وقت اپنے مزاج کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آنے والے کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جیسے ہم بناتے ہیں گھر کو، کہ اس کو شکایت کا موقع نہ ہو. اب اگر ہم امام عصر کے منتظر ہیں تو پھر ہم کو ویسے آمادہ ہونا ہے کہ ہمارے امام کو ہم سے شکایت نہ ہو. ہم اپنے اعتبار سے گھر کو آمادہ، اپنے آپ کو نہ آمادہ کریں کہ ہم جیسے چاہیں ویسا ہمارا امام ہے، بلکہ ویسے ہم بنے جیسے ہمارا امام ہم سے توقع رکھتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ منتظر ہوں گے وہ امام کے. اب جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ افضل ہوں گے تمام زمانے کے لوگوں سے، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے. یعنی ہم آپ سے خطاب ہے امام کا، اللہ نے ان کو عقل دی ہے کہ وہ ان کے نزدیک غیبت جو ہے بالکل ظہور کی طرح ہے. یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے ظاہر ہو امام. رسول خدا بیٹھے ہیں بز میں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے اصحاب ہو. تو رسول سے پوچھا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے اصحاب ہیں تو آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا کہ ہمارے بھائی وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں گے سودا علی بیضا، یعنی صفحات پر لکھی ہوئی روایتوں سے. نہ انہوں نے رسول کو دیکھا ہوگا نہ اماموں کو دیکھا ہوگا. بھائی اس زمانے کے لوگ تو رسول کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کے معجزات کو بھی دیکھ رہے تھے، ائمہ معصومین کو دیکھنے والے اماموں کو دیکھ رہے تھے. لیکن ہم آپ جس دور میں جی رہے ہیں وہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں امام پردہ غیب میں ہے. ہم صرف روایتوں پر یقین کر کے امام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی غیبت کے ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. تو رسول خدا اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی کہاں ہیں. اصحاب سے کہا کہ تم میرے اصحاب ہو، آنے والے وقت میں وہ میرے بھائی ہوں گے کہ جو غیب پر ایمان رکھ کے ایمان پر قائم رہیں گے. صلوات بھیجتے لیکن عزیزوں یہ وہی منتظر ہے اور انہی کو رسول خدا اپنا بھائی بتا رہے ہیں کہ جو واقعا ایمان پر رہیں گے اور امام کا انتظار کر رہے ہوں گے جیسا کہ وہ چاہتے تھے. امام کے انتظار میں اپنے کو آمادہ کرنا اعمال کے اعتبار سے. بہت سخت وقت، یعنی غیبت کا زمانہ جو آخری زمانہ بیان کیا گیا اس میں روایتیں بیان کی گئی کہ مثلا دعائے غریق پڑھا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ چھٹے امام کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے کہ آخری زمانے میں اس دعا کو پڑھا کرو. اور بھی بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ آخری زمانے کا دور ہوگا کہ جو بڑا سخت ہوگا، جس میں بڑی سخت آزمائش ہوگی. لہذا اپنے وقت کے امام سے منسلک رہا جائے. کم سے کم صبح اٹھے تو کم سے کم دعائے عہد پڑھیں تاکہ صبح کا آغاز ہمارا ہو
تو اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے، ان کو سلام کر کے، تاکہ تعلق ہمارا اماموں سے، خاص کر آخری امام سے برقرار رہے۔ یہ وہی امام ہے کہ جن کو ابا صالح کہا جاتا ہے، ابا صالح، ابو صالح، یعنی اچھے اعمال کے باپ کی کنیت ہے ان کی، ابو صالح نہیں، اچھائی کا باپ ابو صالح، آپ کی کنیت ہے ابا صالح یا ابا صالح المہدی۔ اچھائیوں میں جتنی بھی اچھائیاں ہم تصور کر سکتے ہیں اور جو تصور نہیں کر سکتے، سب قسم ان میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ آیت تطہیر کے مصداق ہے، یہ بھی اسی آیت تطہیر کے مصداق یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ تمام برائیاں تم سے دور ہیں اور تمام اچھائیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، پاکیزگی کا مرکز ہے یہ، تو امام زمانہ اسی سلسلے میں آخری امام قرار پائے، اور ان کا انتظار ہم آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا انتظار 8ویں امام نے کیا، ان کا انتظار 6ٹھے امام نے کیا، ان کا انتظار 7ویں امام نے کیا، یعنی ائمہ معصومین بھی امام کے منتظر تھے اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ امام مہدی جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جن کے سائے میں ہم جی رہے ہیں، اور جو ہمارا وقت کا امام ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارا سرپرست ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں، جس کا انتظار پیغمبروں نے کیا، اماموں نے کیا۔ اب اللہ سے ہم دعا یہ کریں کہ پروردگار ہم کو واقعاً انتظار کرنے والوں میں قرار دے، جیسا ہمارا امام چاہتا ہے ویسے ہم منتظر بن جائیں، اور جب امام تشریف لائے تو ہم ان کو بامعرفت نگاہ سے دیکھیں، ان کا دیدار کریں۔ خالی دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ بامعرفت نگاہ سے دیکھیں، اور بامعرفت نگاہ سے تبھی ہم دیکھیں گے جب امام کی معرفت ہوگی، اور امام کی معرفت کے لیے جو روایت ہے کہ جو مر جائے اس حالت میں اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو ہم کو امام کی معرفت نصیب ہو۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، پروردگار اپنے یعنی امام وقت کا تعارف کرا مجھے، معرفت عطا کر، ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، ان کی فضیلتوں کو، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو پہچانیں۔ اگر یہ نہ کر سکے، اگر ہم ان کو نہ پہچان سکے تو ضللت عن دینی، ہمارا دین ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کے امام جن کے ہم منتظر ہیں، تو امام بھی منتظر ہیں۔ امام کا تعلق بھی کربلا سے ہے۔ جب کربلا برپا ہوئی اور وہ مظالم اور ظلم جو کربلا والوں پہ ڈھائے گئے، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو دیکھیے یہاں پہ، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کے دعائے عہد کا جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہر صبح کم سے کم 40 دن اگر کسی نے نماز صبح کے بعد دعائے عہد، یہ عہد ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک پیمان، عہد لینا، کہ اگر جو دعائے عہد پڑھتا ہے تو وہ امام زمانہ کے ناصر و مددگار میں ہوگا، اور اگر مر گیا ہوگا تو اس کو زندہ کیا جائے گا کہ اپنے وقت امام کی نصرت کرو۔ تب یہ ایصال ثواب کی وجہ سے، اس لیے میں نے ربط اس لیے بھی امام کا ذکر ضروری تھا، کیونکہ وہ مہینہ بھی وہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں امام حسین السلام کی ولادت بھی ہے اور 12ویں امام کی بھی ولادت ہے، اور دونوں کا ربط بھی ہے کربلا سے۔ اور امام کے ظہور کے بعد اگر ان کی نصرت کرنا کوئی چاہتا ہے تو دعائے عہد کا پابندی سے اہتمام کرے، تاکہ امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو۔ اور ہم یہ تمنا بھی کرتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کر کے کامیابی حاصل کرتے۔ تو امام زمانہ جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ خدا ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار کرے۔ تو امام جب آئیں گے تو آ کر وہ مجلس کو خطاب کریں گے۔ اب سوچئے کہ جب ہم عام ذاکرین سے مجلس کو سنتے ہیں، مصائب کربلا کو سنتے ہیں، تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ جب ہم مصائب کربلا کو سنتے ہیں تو ہمارے دل پھٹنے لگتے ہیں، ہمارا کلیجہ تڑپنے لگتا ہے کہ ہم مصائب کربلا کو صرف سنتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور جب یہی مصائب امام زمانہ آ کر بیان کریں گے۔ اچھا دیکھیے، مصائب تو بہت سے گزرے ہیں، لیکن امام زمانہ جب آ کر مصائب بیان کریں گے
تو آ کر یہ فرمائیں گے یا اہل العالم انا مہدی المنتظر، اے اہل عالم میں مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد امام جب اپنا تعارف کرا دیں گے تو مصائب کا آغاز کریں گے۔ ان ھذا اليوم قتل جدی عطشانا، آج ہی کے دن میرا جد حسین پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ قتلوہ زمانا، پیاس کی شدت میں اس کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ان جدی الحسین ترکوہ عریانا، حتیٰ کہ ان کے کفن تک کو لے لیا گیا۔ یہ مسائل کون بیان کر رہا ہے؟ امام زمانہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تمام ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی ان ظالموں نے قرار نہیں لیا، آپ کے جنازے کو پامال کیا گیا، جنازے کو پامال کیا گیا۔ امام زمانہ سے میں دستبستہ کہوں گا مولا آپ یہ مسائب بیان کر رہے ہیں کہ حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، لباس تک لے لیا گیا، کفن تک نہ دیا گیا، اور لاشوں کو پامال کیا گیا۔ ذرا سید سجاد سے کوئی پوچھے، ابھی آپ مجلس سے قبل باپ کے سلسلے میں اور بیٹے کے سلسلے میں سن رہے تھے کہ باپ کیا ہوتا ہے اور بیٹے کا رنج کیا ہوتا ہے جب باپ نہ ہو، تو ذرا سوچئے کہ جس کا باپ اس کی زندگی میں پامال کیا جا رہا ہو۔ سید سجاد کے لیے کم غم نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کیا جا رہا تھا اور سید سجاد دیکھ رہے تھے، اور کس طرح سے پامال کیا گیا کہ سب اپنے اپنے جنازے لے گئے، کوئی حبیب کا جنازہ لے گیا، کوئی حر کا جنازہ لے گیا، ایک تنہا حسین کا جنازہ تھا جو دشت کربلا پر تھا۔ ہائے مظلومیت حسین، شاید یہی وجہ ہے کہ امام وارث حسین آ کر یہ کہے گا، یہ مسائب پڑھے گا کہ میرے جد کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا، میرے جد کے جنازے کو پامالی سے روکنے والا کوئی نہ تھا، میرے جد حسین کا جنازہ پامال کیا جا رہا تھا اور کوئی روکنے والا نہ تھا۔ سید سجاد دیکھ رہے تھے حسین کا جنازہ پامال کیا جا رہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور بیچ میں حسین کا لاشا تھا۔ جزاکم ربکم، عزاداروں مصیبت یہاں تمام نہ ہوئی جب 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا، تب ظلم اتنا تھا کہ صرف جسمانی ظلم نہیں دیا گیا۔ کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں جسمانی ظلم بھی دیا گیا اور روحانی ظلم بھی دیا گیا، روحانی اذیتیں بھی کی گئی، جسمانی اذیتیں بھی اور روحانی اذیتیں بھی۔ سید سجاد کو ادھر سے لے جایا جا رہا ہے کہ جدھر شہداء کربلا کے لاشیں پڑے، تاکہ تم دیکھو حسین کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اب جب سید سجاد کو ادھر سے لے جایا گیا جہاں حسین کا پامال شدہ لاشا، سید سجاد بے قرار ہو جاتے ہیں، سمجھا نہیں جاتا، بس یہاں پر جناب زینب نے بڑھ کر سہارا دیا، اے سید سجاد پریشان نہ ہو میرے بیٹے، پریشان نہ ہو، ابھی تمہارے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ عجب قریب ہے وہ زمانہ کہ جب تمہارے باپ کے روضے کو تعمیر کیا جائے گا، زائرین دور سے زیارت کرنے آئیں گے۔ عزاداروں جناب زینب تسلی دے رہی ہے سید سجاد کو۔ میں نے کہا یہ کربلا کی زمین وہ ہے کہ کربلا سے شام تک اہل حرم کو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی، روحانی اذیتیں بھی دی گئی۔ سید سجاد جب کربلا سے مدینہ واپس آ گئے، جب مدینے آئے تو جعفر عبداللہ ابن جعفر آ کر گلے سے لگانا چاہتے ہیں تو سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، اے چچا مجھے گلے نہ لگائیے۔ تو پوچھتے ہیں بیٹا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ کیا گستاخی نہیں ہوئی، جو شام میں تازیانے مارے گئے ہیں، کربلا سے شام تک جو تازیانے لگائے گئے تھے اس کا زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ عزاداروں ذرا سوچئے یہ کیسے زخم تھے کہ جب کربلا سے مدینہ بھی آ گئے پھر بھی آپ کے زخم بھرے نہیں تھے، آپ کو جسمانی سے زخم دیے گئے وہ بھی تازہ تھے اور جو روحانی زخم تھے وہ بھی تازہ تھے۔ عزاداروں بس میں نے کہا کہ جسمانی زخم بھر جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ، جسمانی زخم جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن روحانی زخم
کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ آپ کے سید سجاد کے اوپر جو زخم دیے گئے جسمانی زخم ایسے تھے کہ وہ بھی نہ بھرے، اور روحانی زخم وہ بھی آپ کے حیات تک باقی رہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کربلا کا ذکر ہوتا تھا، جب شام کا ذکر ہوتا تھا، تو آپ سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کے اوپر جو مصیبتیں پڑی کربلا میں زیادہ تھی یا شام میں؟ تو آپ شام کا ذکر کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ مولا کیا بتائے کہ شام کا ذکر کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وہ وقت وہ منظر بھولتا نہیں کہ جب اہل حرم کو درباروں میں لے جایا جا رہا تھا، بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، زینب ام کلثوم کے سروں پر چادر نہ تھی۔ یہ وہ روحانی زخم تھا کہ جب سید سجاد تصور کرتے تھے یا ان سے پوچھا جاتا تھا تو آپ شام کا ہی ذکر کرتے تھے، شام شام شام، جہاں اہل حرم بے مخنہ و چادر تھے اور نامحرموں کا مجمع تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ذکر کو، ان مصائب کو، اور جو مجلس میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، جو اہل حرم کا، اہل بیت کا ذکر ہوا، پروردگار اس کا ثواب مرحومین نے ان کے لیے مجلس کو قائم کیا گیا، ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، ان کے روح کے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کی دلی مراد، جائز دلی مراد کو پورا فرما۔ پروردگار جو بیمار ان کو شفا عاجل عطا کر۔ معبود جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا کر۔ پروردگار جو تجارت کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کو رزق و روٹی میں برکات عطا کر۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا کر، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومین نگرام کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بابا کو تو رو کر یہ کہا، ہائے بابا میرا اب کوئی سہارا نہ رہا، ہائے بابا میرا اب کوئی سہارا نہ رہا، ہائے بابا میرا اب کوئی سہارا